شیطان نے ابو جہل کو، روایات میں آتا ہے کہ انسانی شکل میں آ کے، قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کیا، خوبصورت بنا کے پیش کیا، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنْ، اور یہ کہا کہ آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہاری پناہ گاہ ہوں، میں تمہیں پناہ دوں گا۔ فلما تراءت الفئتان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے، نکص علی عقبیہ، تو پیٹ پھیر کے بھاگ گیا۔ یہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ایک طرز عمل ذکر کیا ہے نا، یہ ایک جگہ پر نہیں ہے، یہ جگہ جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا جو طریقہ واردات ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ ظاہر ہے ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھتے ہیں نا، کہ اللہ میں شیطان سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے شیطان سے پناہ عطا فرما۔ تو ایک تو دعا ہے، اللہ تعالیٰ شیطان سے جو پناہ عطا کرتے ہیں اس کا ایک سبب یا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی دعا کرے۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ دعا ہے کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ ایک تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، دوسرا اس کے لیے کچھ اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے۔ یہ تو نہ ہو کہ آدمی حرکتیں شیطانوں والی کر رہا ہو، خود شیطان بنا ہوا ہو اور اللہ کی پناہ مانگنا شروع کر دے شیطان سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شیطان صرف جنات میں نہیں ہوتے، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ شیطان صرف جنات میں نہیں ہوتے، شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو سب سے آخری آیت ہے سورہ ناس کی، وہ کیا ہے؟ من الجنۃ والناس، یہی ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں، من الجنہ جنات میں سے، والناس اور انسانوں میں سے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا قل اعوذ برب الناس ملک الناس، کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس لوگوں کا الہ ہے، کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا ہے پھر پیچھے چھپ جاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، وہ شیطان کبھی جنات کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی انسانوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ شیطان صرف جنات نہیں ہوتے بلکہ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ اگر شیطان خود شیطان سے پناہ مانگ رہا ہو تو یہ کوئی جسٹیفائڈ بات ہے؟ اس کا کوئی تک بنتا ہے؟ شیطان اللہ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ میں شیطان سے پناہ مانگتا ہوں، اس کا کوئی تک بنتا ہے؟ نہیں بنتا تک۔ بھائی اپنے آپ سے کیسے پناہ مانگ رہا؟ شیطان سے پناہ مانگنے کا پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ خود اگر کوئی شیطانی کام کر رہے ہیں اس سے توبہ کریں۔ ایسا ہی ہے نا؟ بھائی خود آدمی انسان بن جائے پھر شیطان سے پناہ مانگے کہ میں انسان ہوں اور شیطان نہیں ہوں۔ شیطان کا تعلق، یہ کچھ صفات ہے جس سے انسان یا جنات شیطان بنتے ہیں، کچھ کوالٹیز ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کسی شخصیت میں آ جائے تو وہ شیطان بن جاتا ہے، وہ چاہے جن ہو وہ چاہے انسان ہو۔ جنات میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جنات ایمان لائے تھے وہ تو مومن تھے۔ سورہ جن جو قرآن کریم کی آیت ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جنات نے کہا کہ ہم نے قرآن سنا ہے، ہم ایمان لے آئے۔ تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن ہو، یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں، جن ہو اور وہ انسانوں سے پناہ مانگ رہا ہو، اس لیے کہ وہ انسان شیطان ہے۔ جن ہو اور انسان سے پناہ مانگ رہا ہو اس لیے کہ وہ انسان کیا ہے؟ شیطان ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان ہو اور جن سے پناہ مانگ رہا ہو اس لیے کہ وہ جن کیا ہے؟ شیطان ہے۔ کوئی بھی شیطان ہو سکتا ہے۔ وہ ہمارے ایک دوست تھے نا، وہ کہتے تھے کہ
پٹھانوں کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے نا, میں خود بھی پٹھان ہوں, ویسے ایک بات کر رہا ہوں. تو وہ کہتے تھے کہ پٹھان یہ قوم نہیں ہے, پٹھان ایک صفت کا نام ہے, کبھی بھی کسی پہ بھی طاری ہو جاتی ہے, یعنی یہ ایک صفت ہے. بس جس آدمی کو غصہ جلدی آ رہا ہے اس کا مطلب یہ پٹھان دماغ ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو میں کمپیئر نہیں کر رہا, میں ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہم کسی کے بارے میں ہم یہ جو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ شیطان سے پناہ مانگتا ہوں, تو شیطان کسی شخصیت کا, کسی ایسے بت کا, کسی مخصوص چیز کا نام نہیں ہے. شیطان نام ہے کچھ مخصوص کوالٹیز کا. بھائی یہ مخصوص کوالٹیز جس میں ہوں گی وہ شیطان ہوگا. ہم جو کہتے ہیں بھائی شیطان, حرکتیں شیطانوں والی ہیں, تو جو حرکتیں جو ہوں گی وہ ہوگا بس. تو پہلی یہ جو ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے, تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا اس دعا کو صحیح معنوں میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں واقعی میں یہ دعا اللہ سے مانگ رہا ہوں, سچے دل سے مانگ رہا ہوں. پہلے ہمیں اپنے اعمال پر, اپنی حرکتوں پر, اپنی خوبیوں اور خامیوں اور کوالٹیز پہ غور کرنا ہوگا کہ کہیں میرے اندر کوئی ایسی خرابی, ایسی خامی تو نہیں پائی جاتی کہ جو خرابی, جو خامی شیطان میں پائی جاتی تھی جس کی وجہ سے وہ شیطان بنا. اب مثال کے طور پر شیطان کی جو خوبی قرآن, جو خامی یا جو کوالٹی قرآن نے ذکر کی ہے وہ کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس, یہی ہے نا, الذی یوسوس فی صدور الناس من شر الوسواس الخناس, وہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے, الخناس وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے, الذی یوسوس جو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں, لوگوں کے دلوں میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی شخص یہ کام کرے گا, جو شخص کسی کے دل میں وسوسہ پیدا کرے گا, جو شخص کسی کے دل میں ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرے گا, جو شخص کسی کے دل میں دین کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, رسول کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, حدیث کے بارے میں, دین کے بارے میں مجموعی طور پر کسی قسم کا شک, شبہ, وسوسہ اس کے دل میں پیدا کرے گا, اس کا مطلب یہ شخص کون ہے؟ شیطان. اور یہ ڈیفینیشن کسی مولوی صاحب کی نہیں ہے, یہ کسی مؤرخ صاحب کی, یہ ڈیفینیشن کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ نے شیطان کی یہ ڈیفینیشن کی ہے, الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, وہ جن ہو یا وہ ناس لوگوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو. اب اگر اس آیت کو ہم دیکھیں اور پھر ہم اس کو اپنی عملی زندگی پر, آج کی جو ہماری پریکٹیکل لائف ہے اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں, اس کو ذرا جج کریں, تو اس کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ کون سا ایسا طبقہ ہے, کون سے ایسے لوگ ہیں, کون سی ایسی شخصیات ہیں جو لوگوں کو دین کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کر رہے ہیں, اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو دین کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے شکوک و شبہات, وسوسے, اس کا مطلب یہ شیطان کا مد مقابل ہے, یہ رحمان والا کام کر رہا ہے. وہ کیوں؟ اب یہ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ایک کام یہ بتایا ہے, اس آیت کی جو میں نے آیت شروع میں پڑھی, وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان کا ایک کام یہ ہے کہ وہ گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. گناہوں کو مزین کرنے کا مطلب برائی کو اچھا لیبل دے کے انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ یہ کام کرو, یہ شیطان کا کام ہے. قرآن کریم میں آتا ہے نا, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ, کہ لوگوں کے دلوں کو میں مزین کر دیا گیا ہے عورتوں کی محبت, بیٹوں کی محبت, گھوڑوں کی محبت, سونا چاندی کی محبت, یہ مزین کر کے پیش کر دی گئی ہے.